حماد اپنے گاؤں کے اسکول کی 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ ایک قابل، محنتی اور والدین و اساتذہ کا تابعدار طالب علم تھا۔ والدین کی خدمت کے ساتھ ساتھ اس کی نصیحت بڑے غور سے سنتا اور عمل بھی کرتا۔ ان کا تعلق گاؤں کے ایک غریب گھرانے سے تھا۔ اس کے والدین اس کو ایک کامیاب انسان بنانا چاہتے تھے۔ ایک دن امی سے کہنے لگا، امی جان، میرے سارے کلاس فیلوز کے پاس کتابوں کا بیگ اچھا ہوتا ہے۔ قلم، کاپیاں اور دیگر ضروری اشیاء ہر دن نئے نئے لاتے ہیں۔ خاص کر ان کا نہایت ہی اعلیٰ اور عمدہ کھانوں پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ اس کے برعکس میرے پاس اس جیسی اشیاء نہیں ہوتی اور لنچ بھی معمولی ہوتا ہے۔ احمد نے امی سے شکوے کے انداز میں کہا۔ یہ سن کر شفقت سے امی کی آنکھیں بھر آئیں، لیکن پھر حوصلہ کر کے تسلی دینی شروع ہوئیں۔ بولی، ہمیں احساس ہے کہ تمہیں یہ ساری سہولیات میسر ہونی چاہیے، مگر تم دیکھتے ہو کہ یہ پیسہ تمہارے والد کے خون پسینے کی کمائی ہے۔ ہم یہ بچا بچا کر تمہارے اسکول کی فیس، دیگر تعلیمی ضروریات پر خرچ کرتے ہیں۔ یہاں کچھ دیر کے لیے اس کی امی پانی پیتے خاموش ہو گئیں۔ حماد امی کی بات غور سے سن رہا تھا۔ اس کی امی پھر بولیں، بیٹا تم ناشکری نہ کرو، بلکہ اس کھانے پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو تم کو زیادہ نعمت دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ شکر کیا ہے امی جان؟ حماد نے بے چینی سے پوچھا۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، نعمت کو غیر مناسب جگہ خرچ مت کرو، یہ ناشکری ہے، امی نے جواب دیا۔ حماد یہ سن کر وعدہ کیا کہ آئندہ میں کبھی کسی بھی نعمت کی ناشکری اور اس قسم کی باتیں نہیں کروں گا۔ امی نے شفقت سے اس کی پیشانی کو بوسہ دے کر گھر کے کام کاج میں لگ گئیں۔ کچھ ہی عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ نے حماد کے والد کو ایک اچھی جگہ نوکری عطا کی، جس کی وجہ سے حماد کی وہ شکایت خود بخود دور ہو گئی۔ بقیہ زندگی خوشی کے ساتھ بسر ہونے لگی۔ پیارے بچوں، تم بھی حماد کی طرح اگر شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارو گے تو تمہاری زندگی بھی خوشگوار بن جائے گی۔